بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سال پرانی کتاب سے ملا دولت کا وظیفہ، میرا سچا وظیفہ۔ الم نشرح لک صدرک۔ خدا کی قسم یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور سونا۔ ناظرین، جو بھی ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیتا ہے غیب سے 7 کروڑ کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ سینے کا راز ہے جو پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج کسی بھی نماز کے بعد صرف 101 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو کرے گا اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر ایسے کھول دیے جائیں گے، ایسے اللہ پاک کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائیں گے۔ ایسا طاقت رکھنے والا وظیفہ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کوئی بھی ایسی مراد باقی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو سکے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پر جو بھی عمل کرے گا اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، روزی میں اضافہ ہوگا، اس پر اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی کہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونا چاندی ہیرے میں اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد چھوٹا سا یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اپنی حاجت یا مسائل جو بھی ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دینے ہیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تم پر نعمتوں کی بارش کر دوں گا، تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تو قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ ایک بار ضرور آزمائیں۔ اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کو ترتیب کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، چاہے آپ کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے یا نہیں، چاہے آپ کے پاس غربت ہے، جو مرضی ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تعویذ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ اپنے خزانوں سے اس کے اوپر برکتیں، رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو مکروہ وقت ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جیسے فجر کے بعد سورج نکل رہا ہو یا عصر کے بعد کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔
اس کے بعد آپ جب مرضی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو 3 چیزیں آپ نے نہ کھائی ہوئی ہوں، بڑا گوشت نہ کھایا ہو، دوسرا آپ نے کچا لہسن نہ کھایا ہو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کچا پیاز نہ کھایا ہو۔ اس کے علاوہ آپ جب مرضی اس وظیفے کو کر لیں، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ اس وظیفے کے اول آخر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ کی نیت ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ الم نشرح لک صدرک کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کو کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت رابعہ بن سعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، دولت اور بغات کے عطا ہونے کا اسباب فرمایا گیا۔ ترجمہ: کثیر الایمان۔ تو میں نے کہا، اے میرے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شرائع کابینہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایسی بابرکت تسبیح آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ آپ پر اپنا کرم کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ایک توبہ صورت ہر مشکل کے بعد آسانی کی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ پاک سے استغفار کر لی۔